السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے بڑے ہی محترم اور معزز سامعین کرام، قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اور پھر جس طرح اس کا مرتبہ، اس کتاب کا مقام بلند و بالا ہے، اسی طرح کلام اللہ، اللہ کی کتاب کے کچھ حقوق بھی ہم پہ لاگو ہیں، جن کا ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، اور اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا، اور جس انسان نے قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہ کیا، جس مسلمان نے اس کے حقوق کی پاسداری نہ کی، تو یہی قرآن مجید قیامت کے دن اس انسان کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے وہ کون سے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو قرآن مجید کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، وہ ہے قرآن کریم پر ایمان لانا، کیونکہ قرآن مجید پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ آسمانی کتاب اپنے آخر زمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی ہے، اور اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے متعلق یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ پہلا حق ہے کہ قرآن مجید پہ ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق قرآن مجید کی
تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور آگے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور فرمایا جو انسان ایک حرف پڑھتا ہے اس انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ تلاوت کرنے کے بعد اس کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں۔ فرمایا ھدی للمتقین، کہ میں نے قرآن مجید کو متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو اس وقت ہی قرآن ہماری صحیح رہنمائی کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ اور یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے، ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد چوتھا حق جو ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے اس کو مان لیں، جو کام کرنے سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کام کو کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ تو یہ قرآن مجید کا چوتھا حق ہے جو ہم نے عملی طور پر ادا کرنا ہے۔ پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے ہم خود قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، عمل کرنے کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو اس کو پڑھائیں، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اگر آپ نے معانی کو سیکھا ہوا ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، ترجمے کی کلاس لیں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، مختصر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تیسرا قرآن مجید کو سمجھنا، چوتھا قرآن مجید پر عمل کرنا، اور پانچواں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو عمل کرنے کے بعد آگے پہنچانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔